ایگریکلچر اینڈ لائف سٹاک فارمنگ کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ریڈ واٹر ڈیزیز، جس کو شرکن اور رت موترا بھی کہتے ہیں، اس کا شرطیہ دیسی اور انگریزی علاج شیئر کریں گے تاکہ آپ اپنے قیمتی جانوروں کو اس بیماری سے بچا سکیں۔ یہ بیماری ایک زمین میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا جس کو کلاسٹریڈیم ہیمولیٹیکم بولتے ہیں، اس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ بیکٹیریا جانوروں کے نظام اور جگر پر افیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کے سرخ خلیے جو ہیں خون کے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ کر پیشاب کے ذریعے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ جب آپ کا جانور خونی رنگت کا پیشاب کرے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ رت موترا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مزید نشانیاں یہ ہیں کہ جناب آپ کا جانور کو شدید بخار ہوگا، اس کی جلد جو ہے وہ کھردری ہو جائے گی، اس کا ناک خشک ہو جائے گا، حرکت کم کرے گا جانور، اور اگر علامات زیادہ ہوں تو جانور بچہ بھی گرا سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ بیماری زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے تو آپ کا جانور مر بھی سکتا ہے۔ تو بظاہراً یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، لیکن جتنی خطرناک ہے اگر اس کا ہم ٹائملی اور فوراً اس کا علاج کر لیں تو ہم اپنے قیمتی جانوروں کو اس خطرناک بیماری سے بآسانی بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں۔ تو وجوہات میں سب سے پہلے تو وہی بیکٹیریا کلاسٹریڈیم ہیمولیٹیکم جو کہ زمین میں موجود ہے، اور یہ اس بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور لیکن اس کو پھیلانے کا جو چیزیں باعث ہیں وہ ہے مونسون سیزن کے بعد جیسے باڑے میں نمی ہو جاتی ہے تو اس نمی کے اندر چیچڑ، مکھی، مچھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ اس بیماری کو ایک جانور سے دوسرے جانور تک پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کرنا یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے باڑے کے اندر مونسون سیزن سے پہلے احتیاطاً ایک سپرے کر لیا جائے تاکہ شیڈ کے اندر سے تمام چیچڑ، مکھی، مچھر ان چیزوں کا خاتمہ ہو سکے اور یہ اس بیماری کو پھیلانے کا باعث نہ بن سکیں۔ اس کے بعد اس بیماری میں ہوتا یہی ہے کہ جو خون کے خلیے ہیں، سرخ خلیے، وہ ٹوٹ کر آپ کے جانور کے پیشاب کے ذریعے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جانور جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس گہری رنگت کا پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جانور کے جسم میں فاسفورس کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہی کمی اس جانور کی آگے جا کر اگر خدا نخواستہ علامات زیادہ شدید ہیں تو جانور کے مرنے کا باعث بھی یہی فاسفورس کی کمی ہی بنتی ہے۔ باڑے کے اندر سے اگر آپ چیچڑ اور مکھی مچھر کو خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مارکیٹ سے ایک بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے فینڈونا کے نام سے دوائی، فینڈونا۔ تو اگر ہم فینڈونا کا سپرے کر دیں اپنے شیڈ کے اندر تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے ایک سیزن میں آپ چیچڑوں، مکھی اور مچھروں کا بآسانی اپنے باڑے سے خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم احتیاطی تدابیر ہے اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے۔ تو اب آتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف۔ جتنی یہ خطرناک بیماری ہے اس کا اتنا ہی آسان علاج ہے اگر ہم اس کا علاج بر وقت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بالکل دیر نہیں کرنی۔ اگر آپ کا جانور خدا نخواستہ یہ بیماری لائق ہو گئی ہے آپ کے جانور کو تو بالکل دیر نہ کریں اور فوراً یہ والا علاج آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انگریزی علاج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مارکیٹ میں ایک انجیکشن ملتا ہے ایمیزول کے نام سے۔ یہ ایمیزول انجیکشن اس بیماری کے بعد آپ نے جانور کو لگانا ہے 1 cc پر 100 kg اس کے وزن کے حساب سے۔ عموماً گائے اور بھینس کا وزن جو ہے وہ ایک جوان گائے اور بھینس کا 450 سے 500 کلو تک ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی ڈوز 5 cc ہم نے یہ ایمیزول کے انجیکشن کی 5 cc ڈوز لگانی ہے۔ اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ عموماً ہمارے جو ویٹ حضرات ہیں وہ اس کی ڈوز زیادہ لگا دیتے ہیں 10 cc تک۔ اس کو 10 cc بالکل نہیں لگانا کیونکہ اس کا بھی ریئیکشن ہو جاتا ہے جانوروں کو، اور خدا نخواستہ اس کے ریئیکشن کی وجہ سے بھی ہمارا جانور مر سکتا ہے۔ تو ایمیزول کی ڈوز جو ہے وہ 5 cc سے زیادہ بالکل نہ لگائیں۔ اس کے بعد کیونکہ جانور کو بخار بھی ہے تو ہیپاگن آپ نے لگانا ہے۔ ہیپاگن 5 cc 1000 ml ڈیکسٹروز کی بوتل میں ملا کر یہ آپ نے ڈرپ لگا دینی ہے جانور کو۔ اس کے بعد جانور کے جسم میں چونکہ فاسفورس کی شدید کمی ہے تو فاسفون انجیکشن ایک ملتا ہے 25 cc، وہ آپ نے لگا دینا ہے۔
اس کے ساتھ MEY کام طاقت کے لیے 25 cc صبح اور 25 cc شام. تو یہ آپ نے ٹریٹمنٹس پہلے دن کرنے ہیں اور سیم اس کی ڈبل ریپیٹ آپ نے دوسرے دن کرنے ہیں. تو ایمیزول انجیکشن 5 cc، ہیپاگن 5 cc 1000 ml 1 لیٹر کی جو ڈیکسٹوز کی بوتل ہوتی ہے اس میں ملا کر، اور ساتھ فاسفون انجیکشن 25 cc اور MEY کام 25 cc صبح اور 25 cc شام. تو یہ ہو گیا جناب اس کا انگریزی علاج. اگر سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو اس وقت جو کہ ہمارے پاس گنے اور گاجر کا رس دستیاب ہوتا ہے تو 3 لیٹر وہ بھی ہم اپنے جانوروں کو پلا سکتے ہیں. اس سے بھی ہمارا یہ جو بیماری ہے اس کا بہت بہتر رزلٹ ملتا ہے. اس کے بعد ہم آپ سے دیسی نسخہ شیئر کرتے ہیں. تو آپ کو پنساری سے مل جائے گا ایک چیز ہوتی ہے خون سبوشاں، اس کو خون انجوشا بھی عام طور پر بولا جاتا ہے. تو 3 تولے یہ چیز، اس کو 1 پاؤ گلقند کے اندر ملا کر آپ نے اچھی طرح پیس کے جانور کو کھلا دینی ہے. اگر جانور کو قبض کے ساتھ میں شکایت ہے تو کالا مصبر 2 تولے، یہ بھی آپ اس کو بھی پیس کے ساتھ میں مکس کر لیں. تو یہ بھی آپ نے 2 دفعہ آپ نے جانور کو کھلانی ہے. 3 تولے 2 تولے اور 1 پاؤ، یہ 1 ڈوز ہو گئی. اور 1 ڈوز اگلے دن آپ نے دوبارہ دینی ہے خون سبوشاں 3 تولے، کالا مصبر 2 تولے اور گلقند جو ہے وہ 1 پاؤ. یہ اس میں مکس کر کے اچھی طرح پیس کے دونوں چیزیں، کالا مصبر کو پیستے ہوئے خیال رکھیں آپ اچھی طرح اپنے ناک اور منہ کو ڈھانپ لیں گے کیونکہ اس کی کڑواہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہم آپ سے ایک دوسرا نسخہ بھی شیئر کرتے ہیں. یہ بھی بہت آسان ہے بنانے کے لیے. اس میں چاول آپ نے لینے آدھا کلو، جن کو 3 کلو پانی میں پکا کر ٹھنڈا کر لیں. اب اس میں آدھا کلو شکر، 125 گرام اناردانہ، 125 گرام لال پھٹکڑی اور 2.5 کلو دہی، یہ شامل کر کے مدھانی کے ساتھ بالکل اس کو یکجان کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی مکمل ایک خوراک ہے. یہ آپ نے جانوروں کے سامنے رکھ دینی ہے. عموماً جانور اس کو بآسانی کھا لیتا ہے، لیکن اگر بخار کی شدت ہے اور جانور نہیں کھا پا رہا تو آپ نے اس کو نال کے ذریعے یہ چیز دے دینی ہے. چاول آدھا کلو 3 کلو پانی میں پکا کر ٹھنڈا کر لیں. اس میں آدھا کلو شکر، 125 گرام اناردانہ، 125 گرام لال پھٹکڑی اور 2.5 کلو دہی، یہ شامل کر کے مدھانی کے ساتھ بالکل اس کو یکجان کر لیں گے. یکجان کر کے جانور کو آپ اس کو کھلا دیں تو انشاءاللہ یہ نسخہ بھی بہت ہی کارآمد ہے. اس بیماری کا 100% بالکل شرط علاج ہے. تو 2 میں نے آپ سے نسخے شیئر کیے ہیں، 2 اپنا دیسی نسخے. ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ دے سکتے ہیں، اور انگریزی نسخہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تو فوراً آپ یہ جو آپ کو اگر آپ اس بیماری کے علامات نظر آتی ہیں تو جیسے علامات نظر آئیں آپ یہ انگریزی ٹریٹمنٹ کر کے ان دونوں دیسی نسخوں میں سے کوئی بھی نسخہ آپ جانور کو کھلا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 100% آپ کا جانور بالکل صحت مند ہو جائے گا. اگر اپنا اس بیماری کی سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ آپ نے جانور کو قبض نہیں ہونے دینی. اگر آپ کو کہ جانور کو قبض کی شکایت ہو رہی ہے تو فوراً سے پہلے لیکوڈ پیرافین، اس میں شکر اور گلوکوز ملا کر یہ بھی آپ جانوروں کو دے سکتے ہیں، جس سے آپ کو جانور کو قبض نہیں ہوگی اور جانور بالکل صحت مند ہو جائے گا. لیکوڈ پیرافین بھی آپ کو بآسانی پنساری یا ویٹ سٹور سے مل سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ پنساری اور ویٹرنری سٹور سے بآسانی مل سکتی ہیں. تو یہ اس بیماری کا میں نے آپ کے ساتھ علاج شیئر کیا. اس کے جو سب سے مین اس بیماری کا حل ہے وہ بر وقت تشخیص ہے. اگر آپ نے جانور کی بر وقت تشخیص کر لی ہے تو یہ تھی جناب ریڈ واٹر ڈیزیز قابل علاج بیماری کا جس کا علاج انگریزی اور دیسی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ہم آپ کے ساتھ جانوروں کی تمام بیماریوں کا ایک ایک کر کے انگریزی اور دیسی دستیاب علاج آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں.